اگر آپ مکمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ بارشوں کا موسم ہے، ساتھ میں اکثر بارش ہے۔ اب اگر امام اکثر مغرب عشاء کی نماز کو اکٹھا کروا دیتے ہیں، جبکہ مغرب میں اگر بارش ہے تو عشاء میں نہیں ہوتی ہے، تو کیا دوبارہ عشاء ادا کریں گے؟ اول تو اگر کہیں دوسری جگہ مکے میں آپ اگر یہ تجویز پیش کر رہے ہیں تو پھر جب اگر پڑھا دیا انہوں نے تو پھر دوسری مرتبہ نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بدعت ہو جائے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے اور نہیں کہا کہ نہیں موقع ملے تو پھر سے پڑھ لو، پڑھ لیا۔ تو اس وجہ سے بہرحال اگر آپ یہاں کوئی چیزیں تجویز کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ان کو کہ پڑھ لیا کریں، کوئی ضروری نہیں کہ مغرب میں ہو رہی ہے، کل مغرب ہم بھیگے ہوئے آئے اور عشاء میں بالکل سوکھے گئے، بارش ہو چکی تھی، ختم ہو چکا تھا سب کچھ، تو اس وجہ سے نہیں پڑھاتے ہیں۔ لیکن اگر پڑھا بھی دیں، دنیا کی کسی بھی مسجد میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں، جائز ہے، ایسا بارش کا خطرہ ہے، لوگ دوبارہ نہیں آ سکتے، جماعت نہیں بن سکتی ہے، تو پھر آپ وہاں پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد ہر ایک گھر میں اپنا بیٹھا رہے۔ ضروری نہیں کہ اب کھل گیا ہے تو آ کر کے دوسری مرتبہ نماز پڑھیں۔ اب اگر امام مغرب عشاء کو اکٹھا کرتے ہیں جبکہ مغرب میں بارش ہوتی ہے، جی نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز اوابین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں۔ صلاۃ الاوابین جو بتایا جاتا ہے 6 رکعت، اول تو مغرب کے بعد آپ جتنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن کم سے کم 2 رکعت اس کو پیارے رسول کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر والوں نے ان کے بھیجا کسی کام سے پیارے رسول کے پاس، تو آئے مغرب کے بعد پیارے رسول سلاد پڑھ رہے تھے، نفل دیر تک انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہو گئی، آپ پڑھتے رہے، تو اپنی بات کو نہیں کر سکے۔ نماز عشاء کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو انہوں نے وہ بات پیارے رسول سے کہی، جس سے صحیح روایت صحیح نسائی وغیرہ میں ہے۔ تو اس طرح جتنی چاہیں آپ پڑھیں، لیکن 6 رکعت جو لکھا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے خاص۔ اور صلاۃ الاوابین جو آپ نام اس کا رکھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، کیونکہ صلاۃ الاوابین پیارے رسول حین ترمض الفصال، صلاۃ الاوابین وہ نماز ہے کہ جو چاشت کی نماز ہے، اس وقت جب کہ سورج چڑھ جائے اور اونٹ کے چھوٹے بچوں کو تیز دھوپ لگ رہی ہو، ہم حدود حرم کے اس میں تحقیق میں تھے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شرف بخش بڑی محنت کی پہاڑوں پہ چڑھ کر کے، اور تو کبھی کبھی ہم جا کر کے وادی میں دیکھتے تھے کہ ایسے بنا ہوا ہے جس پر کم سے کم 2-3 اونٹ کے چھوٹے بچے بیٹھ سکتے ہیں، اور کوئی کی طرح منہ اس کی مڈیر اٹھائی ہوئی ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیسا ہے، تو جو بدو اس علاقے کے رہنے والے تھے کہا یہ ہم لوگوں کا طریقہ ہے، اونٹ کے بچے 10 بجے کے بعد سے ان کو جب بھوک لگتی ہے کہ وہ خطرہ مر جائیں، تو ان کو یہاں ہم کر کے بند کر اندر ڈال کر کے اور پھر بند کر دیتے ہیں۔ اونٹ بڑے چرتے رہتے ہیں، جب واپس آتے تھے ان کو شام کو لے لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اب بھی ہے، حین ترمض الفصال، یہ دن میں ہے، صرف اوابین رکھتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کو اللہ کا کیا نام ہے چاشت کی نماز پڑھتا ہے۔ چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ کم سے کم 2 رکعت اس نیت سے دن نکلنے کے بعد اگر فجر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں کہ جو صلاۃ فجر کے بعد بیٹھ کر کے ذکر کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد اذکار الصباح جو پیارے رسول کی سنت ہے وہ پڑھا، اس کے بعد پھر جب دن نکلا تو 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلے، تو اس نیت سے پڑھیں کہ یہ ہمارا اشراق ہے، اس کو بھی جائز کہا گیا۔ لیکن افضل یہ ہے کہ آپ اس کو پیارے رسول کی نماز کیا نام ہے اشراق کے نام سے تو بعد میں مشہور ہے، لیکن صلاۃ بعد الفجر کے نام سے روایتوں میں آتا ہے۔ لیکن اگر آپ واقعی بغیر صبح کے صلاۃ الضحیٰ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ 10-11 بجے سے لے کر کے اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ضرور پڑھیں۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ آدمی کے ہر جوڑ کے اوپر 360 جوڑ ہیں، اس پر ان کا صدقہ ہے، ہر جوڑ کا صدقہ آدمی کو ادا کرنا ہے۔ کسی کا بوجھ اٹھا دیا وہ بھی ہو گیا، کسی کو غلط بات کوئی غلط کام کر رہا تھا اس کو کہہ دیا بھائی غلط ہے یہ، وہ بھی صدقہ ہو گیا۔ اور کسی طرح تمام نہیں کر سکتے ہو تو 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ اس کے لیے کافی ہے، تمام جوڑوں کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔
सदका कमाना आप कहते हैं कि जैसा कि उलमा ने तफसील में बयान किया है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत का एक सबब, जिसे कहते हैं गोश्त का सदका कर दो आदमी की जान बच जाए, और कुछ इस माने में बहरहाल इसको इस्तेमाल किया गया, तो वो है सलातुल अव्वाबीन। फरमाया मेरे ताया जी ने बगैर उम्रा की अपना ihram उतार दिया, तो क्या अब उन पर कोई दम वाजिब या नहीं? आपने क्या किया? ताया जी का किया अकल अगर बुढ़ापे से कमजोर हो गई थी, तो आपने क्या किया? आपको चाहिए था कि उनको कहें कि नहीं ihram पहन लीजिए, उतार दिया, उसके बाद क्या किया? तवाफ किया, सही किया, उम्रा किया कि नहीं? बहुत बड़ा गलत किया। बहरहाल उनको दम दे रहा होगा, जानबूझ करके उतारा है, और आप लोग खुद जानते थे कि ihram पहन लेने के बाद अगर कोई खास, जैसे रसूल हुदैबिया में पहने थे और आने का मौका नहीं मिला इस खास वजह से, तो वहाँ बकरा दबा करके फिर ihram उतारा, तो अब आपने ihram उतार दिया, उसके बदले आपको एक दम देना